انگلیوں پر در خیبر کو اٹھاتے ہیں علی اور نبی فاتح خیبر کو اٹھا لیتے ہیں۔ انگلیوں پر در خیبر کو اٹھاتے ہیں علی اور نبی فاتح خیبر کو اٹھا لیتے ہیں۔ آئیے اس مقام پر میں برادران ارشاد انجم صاحب سے ملتمس کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانے عقیدت اور پیش کریں پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چار مصرے نعتیہ دعائیہ اس سے میں آغاز کرتا ہوں اپنی گفتگو میں، دو چار منٹ کا سفر ہے۔ حضور حشر میں رکھیے ہمیں قریب اپنے، حضور حشر میں رکھیے ہمیں قریب اپنے، حضور ہم پہ ذرا روشنی زیادہ ہو، حضور حشر میں رکھیے ہمیں قریب اپنے، حضور ہم پہ ذرا روشنی زیادہ ہو، حضور آپ کی شہزادی کی جب آمد ہو، حضور آنکھ ہماری جھکی زیادہ ہو، حشر میں رکھیے ہمیں قریب اپنے، حضور ہم پہ ذرا روشنی زیادہ ہو، حضور آپ کی شہزادی کی جب آمد ہو، حضور آنکھ ہماری جھکی زیادہ ہو۔ کچھ مصرے ہیں سنیے۔ وہ جو اصول ہے مولا کا ان کے بیٹوں کا، وہ جو اصول ہے مولا کا ان کے بیٹوں کا، وہی اصول خدا کا ہے اور نبی کا ہے۔ وہ جو اصول ہے مولا کا ان کے بیٹوں کا، وہی اصول خدا کا ہے اور نبی کا ہے۔ میرے علی کو سمجھنے کی شرط اتنی ہے، علی کو صرف وہ سمجھے گا جو علی کا ہے۔ میرے علی کو سمجھنے کی شرط اتنی ہے، علی کو صرف وہ سمجھے گا جو علی کا ہے۔ دیکھیں مطلب بناتا ہوں میں، استاد محترم نسیم صاحب کو مزہ آ جائے گا اس مسئلے میں۔ ان کی نسبت یہ کام کرتی ہے، بہت نعت اور غزل کے شعر کہے گئے ہیں، دیکھیں میں مطلب بناتا ہوں، ان کی نسبت یہ کام کرتی ہے، عام کو خاص عام کرتی ہے، ان کی نسبت یہ کام کرتی ہے، عام کو خاص عام کرتی ہے۔ آئیے اب علی کی شہزادی ساری حجت تمام کرتی ہے، آئیے اب علی، اب یہ شعر سنیے گا، جتنے حاضر آئے ہیں اس بزم میں نوشاد علی صاحب کی دعوت پر ان کے گھر میں ایک شعر کہتا ہوں۔ ان کی نسبت یہ کام کرتی ہے، عام کو خاص عام کرتی ہے۔ آئیے اب علی کی شہزادی ساری حجت تمام کرتی ہے، ہم علی کی گلی کے منگتوں کو، ہم علی کی گلی کے منگتوں کو بادشاہی سلام کرتے ہیں، ہم علی کی گلی کے منگتوں کو بادشاہی سلام کرتی ہے۔ مطلب ہے کہ بہادر آدمی میدان میں جس وقت آتا ہے تو پہلے وہ علی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے۔ بہادر آدمی میدان میں جس وقت آتا ہے تو پہلے وہ علی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے، میرے مولا علی کے گھر کے دسترخوان کا صدقہ۔ بہادر آدمی میدان میں جس وقت آتا ہے تو پہلے وہ علی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے۔ اگلے شعر میں نوشاد علی صاحب آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں گے، تو پہلے وہ علی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے، میرے مولا علی کے گھر کے دسترخوان کا صدقہ، جو بس ایک بار کھاتا ہے زمانے کو کھلاتا ہے۔ میرے مولا علی کے گھر کے دسترخوان کا صدقہ، جو بس ایک بار کھاتا ہے زمانے کو کھلاتا ہے۔ علی کے در کے منگتوں کی غلامی مل گئی جس کو، علی کے در کے منگتوں کی غلامی مل گئی جس کو، وہ اندر اور باہر سے ہمیشہ جگمگاتا ہے۔ علی کے در کے منگتوں کی غلامی مل گئی جس کو، وہ اندر اور باہر سے ہمیشہ جگمگاتا ہے۔ کب کسی کے بھرم پہ زندہ ہے، یہ چار مصرے دیکھ لیجیے، کب کسی کے بھرم پہ زندہ ہے
جو علی کے کرم پہ زندہ ہے، کب کسی کے بھرم پہ زندہ ہے، جو علی کے کرم پہ زندہ ہے، مسجدوں میں اذان مولا علی تیرے بچوں کے دم پہ زندہ ہے، مسجدوں میں اذان مولا۔ ایک چار مصرے مولا امام حسین کے حوالے سے اور 2-3 شعر پھر اس کے بعد رحمت اللہ۔ جسے حسین کرم کی نظر سے دیکھتے ہیں، پھر اس کو لوگ ادھر اور ادھر سے دیکھتے ہیں، جسے حسین کرم کی نظر سے دیکھتے ہیں، پھر اس کو لوگ ادھر اور ادھر سے دیکھتے ہیں، جسے حسین کرم کی نظر سے دیکھتے ہیں، پھر اس کو لوگ ادھر اور ادھر سے دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو دیار حسین ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو دیار حسین وہاں پہنچ کے نہیں اپنے گھر سے دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو دیار حسین جسے حسین کرم کی نظر سے دیکھتے ہیں، پھر اس کو لوگ ادھر اور ادھر سے دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو دیار حسین وہاں پہنچ کے نہیں اپنے گھر سے دیکھتے ہیں۔ ایک مطلب اور 2-3 شعر مولا امام حسین کے حوالے سے دیں۔ مطلب ہے کہ آپ کا دربار ہے گنجینہ رحمت حسین، آپ کا دربار ہے گنجینہ رحمت حسین، آپ مجھ جیسے فقیروں کی بڑی دولت حسین، آپ کا دربار ہے گنجینہ رحمت حسین، آپ مجھ جیسے فقیروں کی بڑی دولت حسین، آپ ہیں جس کی طلب وہ ہے زمانے کی طلب، آپ ہیں جس کی طلب، آپ ہیں جس کی طلب وہ ہے زمانے کی طلب، آپ مل جائیں جسے پھر اس کو کیا حسرت حسین، آپ ہیں جس کی طلب وہ ہے زمانے کی طلب، آپ مل جائیں جسے پھر اس کو کیا حسرت حسین، آپ کی اور آپ کے بچوں کی قربانی کے بعد اس زمانے میں نہیں ہے صبر کی قلت حسین۔ اور یہ آخری شعر کہ آپ ہیں اور آپ کے اجداد اس کی گود میں، آپ ہیں اور آپ کے اجداد اس کی گود میں، ہے زمین کی آسمانوں سے سوائے عزت حسین۔